بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بزرگ اور ولی اللہ کے بارے میں جنہوں نے اپنی پرنور زندگی اللہ کے دین اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ان کا نام ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ آپ کا تعلق چشتیہ سلسلے سے تھا، جو صلح، محبت اور انسانیت کا پیغام دینے کے لیے مشہور ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی پراسرار شخصیت اور کرامتوں کے ذریعے لاکھوں لوگوں کے دل جیتے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد کا منظر کتنا روح پروار اور پراسرار تھا؟ کس نے انہیں غسل دیا، کس نے دفنایا، اور وفات کے بعد ان کی قبر سے کیسے رحمت برستی رہی؟ آئیے آج ہم اس پر روحانی کہانی کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جنم 536 ہجری 1141 عیسوی میں ایران کے سنجر شہر میں ہوا۔ آپ ایک دیندار اور علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام حضرت غیاث الدین تھا، جو ایک نیک اور بزرگ شخصیت تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی خواجہ صاحب نے اپنے والدین کو کھو دیا۔ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اور دین کی محبت چھوٹی عمر سے تھی۔ جب آپ جوانی کی دہلیز پر آئے تو آپ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگا دیے۔ آپ نے اپنی تعلیم مشہور علم کے مرکزوں سے حاصل کی۔ پھر آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، جو چشتیہ سلسلے کے بزرگ تھے، خواجہ صاحب ان کے مرید بن گئے۔ آپ کو انہوں نے صلح اور محبت کا پیغام دینے کی تعلیم دی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے دنیا کے کئی شہروں کا سفر کیا اور انسانیت کی خدمت کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اجمیر یعنی ہندوستان میں آئے اور یہاں دین اسلام کا پیغام پھیلایا۔ آپ کو غریب نواز کہا جاتا تھا۔ آپ کا لقب غریب نواز اس لیے پڑا کیونکہ آپ ہر غریب، مجبور اور ضرورت مند کی مدد کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ محبت اور انسانیت کا درس دیا اور لوگوں کے دلوں سے نفرت مٹا دی۔ اجمیر شریف آپ کے مشن کا مرکز بن گیا، جہاں آپ کی تعلیم اور کرامتوں نے ہزاروں لوگوں کے دل جیتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی وفات 6 رجب 633 ہجری 1236 عیسوی کو اجمیر شریف میں ہوئی۔ روایات ہے کہ آپ اپنے آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعا میں مشغول رہے۔ آپ کی وفات سے ایک رات پہلے آپ نے اپنے مریدین کو آخری نصیحت کی: اللہ کی عبادت کرو، انسانیت کی خدمت کرو اور محبت کا پیغام پھیلاؤ۔ نفرتوں کو مٹانا اور صلح کو بڑھاوا دینا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس رات آپ اپنے حجرے میں بند ہو گئے اور پوری رات عبادت کرتے رہے۔ صبح جب مریدین نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آپ کی روح اللہ کے حضور پیش ہو چکی تھی۔ آپ کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا اور کمرے میں ایک روحانی خوشبو تھی، جو ان کی مقبولیت کی نشانی تھی۔ وفات کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے خاص مرید اور خادم، جن کا نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تھا، ان کو غسل اور کفن کا ذمہ دیا گیا۔ روایات کے مطابق غسل کے وقت ایک روحانی نور کا منظر دیکھا گیا۔ فرشتے غسل کے وقت آسمان سے روشنی برساتے رہے۔ مریدین کا کہنا ہے کہ غسل کے وقت جو پانی استعمال ہوا وہ بھی روحانی طاقت کا حصہ بن گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بڑے عزت اور ادب کے ساتھ ان کا کفن اور تجہیز و تکفین کا کام مکمل کیا۔ خواجہ صاحب کی قبر اجمیر شریف میں طے کی گئی۔ جب انہیں دفن کرنے کا وقت آیا تو اجمیر شریف کے لوگ اور مریدین حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دفن کے کام کو مکمل کیا۔ روایات کے مطابق ان کی قبر سے ایک روحانی خوشبو مہکا کرتی تھی، جو آج تک محسوس ہوتی ہے۔ جب ان کی قبر کو بند کیا گیا تو لوگوں نے آسمان سے نور گرتے ہوئے دیکھا، جو ان کی مقبولیت اور مقام ولی اللہ ہونے کی دلیل تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی وفات کے بعد بھی ان کا اثر اور روحانیت لوگوں کے بیچ زندہ رہی۔ اجمیر شریف کا مزار دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک روحانی مرکز بن گیا۔ مسلمان، ہندو، سکھ اور ہر مذہب کے لوگ یہاں آتے ہیں۔
اور خواجہ غریب نواز کے وسیلے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کی قبر سے ایک روحانی نور نکلتا ہے جو آج تک زندہ ہے۔ جو شخص بھی حضرت خواجہ غریب نواز کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے ان کے مزار پر دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ غریب اور مجبور لوگ ان کی قبر پر جا کر سکون پاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے ہمیشہ صلح، محبت اور انسانیت کا پیغام دیا۔ انہوں نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا سکھایا۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسانیت کی خدمت اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اجمیر شریف کے خواجہ غریب نواز کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ ان کی زندگی، ان کی کرامت اور ان کا مزار ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں روحانی نور روشن کرتا رہے گا۔ اگر آپ کو یہ روحانی کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔